ویلکم بیک ناظرین، اور اب ایک اہم سیاسی معاملہ اڈیالہ جیل سے ایک خط آیا ہے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھا گیا جناب عمران خان کی طرف سے۔ اس میں طویل خط ہے، تمام صورتحال واضح کیا اس میں کی گئی ہے کہ کس طریقے سے جیل میں سلوک عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو کیسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اور جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، پی ٹی آئی کے سمپتھائزرز ہیں، ان کے لیڈران ہیں، ان کے ساتھ کیسے ظلم ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے بھانجوں کا بھی ذکر کیا ہے، علیمہ خان صاحبہ کے جو صاحبزادے ہیں، اپنے بچوں کے حوالے سے بھی بات کیا ہے کہ ان سے ملاقات کی کوئی ٹیلی فون پر اجازت نہیں ہے، اور ڈاکٹرز نہیں مل رہے بشرا بی بی صاحبہ کو، ڈاکٹر تو دور کی بات، دوائی تک نہیں ان کو دی جا رہی، اور بہت ان کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے اس میں خط میں حوالہ بھی دیا ہے ذوالفقار علی بھٹو کا کہ ابھی چند ماہ پہلے سپریم کورٹ نے اس پر معذرت کی کہ جو اس وقت سپریم کورٹ نے کیا تھا، تو ابھی جو عدالتیں ہیں ان کے ایسا لگتا ہے کہ ان کے ذمے ایک ہی کام ہے کہ جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے تحریک انصاف، اس کو ڈسمنٹل کریں، اس کو کرش کریں۔ تو انہوں نے استدعا کی ہے کہ القادر کا کیس جو ہے وہ جلدی لگنا چاہیے، اور دوسرے جو معاملات ہیں اس میں جو سہولیات ہیں جیل کے اندر جو ہونی چاہیے وہ ملنی چاہیے، اور عدالتوں کو انصاف دینا چاہیے۔ اور چیف جسٹس صاحب کو یہ یاد دلایا کہ آپ کے اوپر بڑی رسپانسبلٹی ہے، اور میں چند کلومیٹرز کے فاصلے پر ہوں آپ کے یہاں پر، جو اور میرے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو ناانصافی ہو رہی ہے، اس پر آپ اس پر نظر کریں، اس پر دیکھیں۔ ایک بڑا زبردست خط ہے، اور اس کے بعد یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید جو القادر کیس ہے وہ 25 سپٹمبر کے لیے فکس ہو گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کیونکہ آج علیمہ خان صاحبہ اور لطیف خان کھوسہ صاحب ملے چیف جسٹس سے چیمبر میں، اور توشہ خانہ 2 کی سماعت کے حوالے سے بھی جو بریت کی درخواست ہے، متفرق درخواستیں ہیں، اس کے حوالے سے بھی پیش رفت ہوئی ہے۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے، اس پر آج علی محمد خان صاحب پی ٹی آئی کے رہنما ہمارے ساتھ ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم علی صاحب۔ وعلیکم السلام سمیع بھائی۔ بہت مہربانی سر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بڑا ایک تفصیلاً خط ہے عمران خان صاحب کا، اور چیف جسٹس صاحب کو انہوں نے ان کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ یاد کرائی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، چیف جسٹس صاحب نے اس پہ کچھ ایکشن لیا ہوگا یا لیں گے؟ کیونکہ اب خبریں آ رہی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر کیس جو ہے اس کو فکس کر دیا گیا ہے 25 سپٹمبر کے لیے۔ بہت بہت شکریہ سمیع ابراہیم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پچھلے ہفتے چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں ہم سب حاضر ہوئے تھے، میں بھی وہاں تھا، اور ہمارے وکیل جناب سلمان صفدر صاحب بھی تھے، اور باقی لیڈرشپ اور خان صاحب کی فیملی بھی تھی، سسٹر صاحبان بھی تھیں۔ تو اس دن تو ڈیٹ نہیں مل سکی، لیکن اٹس گڈ کہ ایک تاریخ آ گئی ہے القادر کی ہیئرنگ کی۔ جہاں تک محترم چیف جسٹس آف پاکستان کی بات ہے، تو میں کوئی بدگمانی تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن اب تک جو ہو رہا ہے تو ہمیں نہیں لگ رہا کہ ہمارے ساتھ انصاف ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صرف ایک آدمی نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑی جماعت کا لیڈر ہے، اور ان کے ساتھ بہت سے لوگوں کی تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، امیدیں ہیں۔ تو جب آپ اتنے بڑے لیڈر کی ہیئرنگ ہی نہیں رکھتے، آپ یہ دیکھیں محترم سمیع صاحب کہ گرمیوں کی چھٹیوں سے پہلے القادر کیس میں ہم نے اپیل جمع کی تھی، سزا معطلی کی۔ اس وقت بھی ہم نے یہ درخواست کی تھی کہ ستمبر تک آپ ویٹ نہ کیجیے اور ہمیں آپ سن لیجیے تاکہ اس معاملے کا کوئی حل نکلے، لیکن وہ چھٹیاں بھی گزر گئیں اور ابھی تک اس کی ہیئرنگ نہیں ہو سکی ہے۔ آپ یہ بھی دیکھیے کہ جب آپ نے اتنا ڈیلے کر دیا، تو دیکھیں یہ روٹین کا کیس نہیں ہے، یہ علی محمد خان ورسز سمیع ابراہیم صاحب نہیں ہے، یہ کوئی الف ورسز بے نہیں ہے، زید ورسز بکر نہیں ہے، یہ ہے عمران احمد خان نیازی، جس کے پیچھے آدھی سے زیادہ قوم کھڑی ہے۔ تو جب کیس نہیں لگ رہا، تو میں اس کو لنک کروں اس بے چینی سے، اور اس سیاسی ابتری سے، اور اس سیاسی عدم استحکام سے جو ان چیزوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دیکھیں، بچہ جب روتا ہے ماں کے پاس جاتا ہے، ریاست ہم نے سنا تھا، اور اللہ کرے کہ ماں جیسی ہو، تو ماں تو انسان کی ایک ہی ہوتی ہے جو پھر ظاہر ایک ہی زندگی میں آتی ہے، لیکن آپ ریاست سے یہ توقع رکھتے ہیں تو آپ عدالت کے پاس جاتے ہیں۔ اب ہم عدالتوں کے پاس گئے ہیں،
ہمیں ڈی چوک میں گولیاں ماری گئیں, ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا. آپ کے سامنے جو بندہ بیٹھا ہے, 7 دفعہ گرفتاریاں ہیں میری. ہائی کورٹ پشاور, اور وہ بھی 26 نومبر کے پہلے کی عدالتیں. ادھر سے شکر ہے کہ 26 نومبر سے پہلے گرفتار ہوا, ورنہ اندر ہی پڑا رہتا. تو جب اتنی بڑی ایک ابتری کی صورتحال ہوتی ہے, اگر آپ خان صاحب کو سن لیتے اور اس کا کوئی اچھا رزلٹ نکل آتا تو ابھی ایک عدم استحکام کی فضا ختم ہوتی. آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے کہ میرے خیال میں یہ اس نقطے پہ اہم ترین بات ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف یا ان کی فیملی کے خلاف جو سارا کچھ, یا ہم لیڈرشپ کے خلاف جو ہمارے وکلا لیڈرشپ ہے, کارکنان ہے, اس کی بنیاد 9 مئی ہے. ایسا ہی ہے نا سمیع صاحب, 9 مئی جی ہے نا. جب سپریم کورٹ آف پاکستان سے 3 ہفتے پہلے تقریباً 9 مئی کے کیسز میں عمران خان صاحب کو ضمانت مل گئی, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف ابھی تک سپریم کورٹ کو کسی سازش کا کوئی تانا بانا نہیں ملا تو ضمانت ملی. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے جب اتنی بڑی ریڈنگ آ گئی ہے, ضمانت کیوں دی؟ اگر ان کو یہ لگتا کہ اس میں مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے, وہ ضمانت نہ دیتے. بطور وکیل کہہ رہا ہوں. اچھا, ہمیں یہ کہتے ہیں یہ جو آپ کو ضمانت ملی ہے یہ 9 مئی کیس ختم نہیں ہے, صرف ضمانت ہے. میں بھی مانتا ہوں 9 مئی ختم نہیں ہے, اپیل نہیں ہے, یہ ضمانت ہے. لیکن اس میں لا آف کنسسٹنسی اپلائی ہوئی ہے. جو سینیٹر اعجاز چوئی صاحب کے کیس میں جب ان کو دیکھا گیا, ان کا سازش میں رول نظر نہیں آیا, تو ان کو 9 مئی کے کیسز میں وہاں پہ بریت میں ضمانت ملی, وہ خان صاحب پہ اپلائی ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح اعجاز چوئی صاحب کا رول نظر نہیں آیا کسی سازش میں, بظاہر وہ جو کہتے ہیں انگریزی کا گلفز یوز ہوتا ہے, پھرامے فیشی, تو اسی طرح خان صاحب کا بھی نہیں. تو جب خان صاحب کا رول نظر نہیں آیا تو 2.5 سال سے آپ نے ان کو کاہیں کو اندر رکھا ہوا ہے, آپ ان کو ضمانت دیں, وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم اکٹھی کریں تو محترم آنریبل بہت ہی قابل احترام چیف جسٹس آف پاکستان پہ ہم یہ سوال ضرور اٹھانے کا حق رکھتے ہیں, اتنا عرصہ عمران خان صاحب کو پھر 9 مئی کے کیسز میں اندر کیوں رکھا گیا؟ اور جب سپریم کورٹ سے جو مدر آف آل کیسز ہے نا خان صاحب کے خلاف اور ہماری لیڈرشپ کے خلاف 9 مئی میں ضمانت مل گئی. آخری بات, میری بات بہت لمبی ہو رہی ہے, ضمانت مل گئی سپریم کورٹ سے 9 مئی میں ضمانت مل گئی, اس کے باوجود 3 ہفتے ہو گئے ہیں اور ہائی کورٹ میں ہمارا کیس نہیں لگ رہا. تو یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ ہماری عدالتیں ہمارا. اچھا ٹھیک ہو گیا, یہ تو آپ نے جو جی آپ نے لیگل جو بیٹل ہے اس کا ہوں گے بالکل 1.5 سال ہو گئے ہیں, شاید 1.5 سال ہو گئے ہیں. الائنس کے نام پہ ہم امید میں ہیں. بالکل خان صاحب کو پوچھنا چاہیے کہ الائنس نے اب تک کیا کیا. لیکن جہاں تک لیڈرشپ کا تعلق ہے, میں ایک بات واضح کر دوں, امیدیں اپنی جگہ, لیکن تاریخ رقم کی ہے اس سیاسی لیڈرشپ نے جو بار کھڑی ہے. دیکھیں سمیع صاحب, ملک سے باہر رہ کے بات کرنا آسان ہوتا ہے, ملک کے اندر اپنی وفاداری انٹیکٹ رکھتے ہوئے, اپنی جماعت کے ساتھ الائن رہتے ہوئے سٹینڈ لینا, چیزیں برداشت کرنا, یہ ہوتا ہے آپ کے ایمان کا اصل امتحان. یہاں آپ کی وہ سیاسی قیادت موجود ہے جس میں ایسے لوگ موجود ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم میں جن کے بچوں کو اٹھایا گیا, ایسے لوگ موجود ہیں جن کے سروں سے دوپٹے چھینے گئے, زرتاج گل وزیر, جن کو بچوں کو اٹھایا گیا, فیاض صاحب ہمارے ایم این اے, جن کی خواتین کو اٹھایا گیا, بلوچ صاحب ہمارے ایم این اے, جن کو خود کو تکلیف پہنچی, تشدد کا سامنا کرنا پڑا, آپ کو شاید علم نہ ہو, بزرگ ہمارے ایم این اے ہیں, اعظم لکھوی صاحب, ڈاکٹر لکھوی صاحب. تو لوگوں کے کاروبار بند ہوئے, شیخ وقاص اکرم صاحب, عاطف خان صاحب ہمارے مردان سے ہیں, شیخ صاحب ہمارے اٹک ایریا سے, جنگ سے. اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے گھر توڑے گئے, لوگوں کو گھروں سے گھسیٹا گیا. شہریار خان افریدی صاحب کی بہنیں, بچیاں, اور ہماری جو خاتون رہنما ہیں ڈاکٹر اپنا انجینئر عالیہ حمزہ, ان کے ساتھ جو ہوا, ڈاکٹر یاسمین راشد, یہ تو تاریخ رقم ہو گئی. سمیع ابراہیم صاحب کی, یہ لوگ کھڑے ہیں. پھر 26ویں آئینی ترمیم میں کروڑوں روپے کی, ایک طرف تشدد ظلم, دوسری طرف کروڑوں روپے کی آفر, پھر بھی لوگ کھڑے رہے. اب یہاں پہ نقطہ یہ آتا ہے کہ کیا ایسا کریں, وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ ہاؤ ٹو کراس دس, وہ جو ایک آخری لمٹ ہوتی ہے کہ اس کو کیسے کراس کرے کہ خان صاحب ریلیز ہوں. اس کے اب 2-3 راستے ہیں, یا تو لاکھوں لوگ روڈ پہ نکل آئیں, یا عدالتوں سے ریلیف ملنا شروع ہو جائے. عدالتوں کی تو صورتحال آپ کے سامنے منظر کشی کی ہے. بطور وکیل بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ جوڈیشل موومنٹ اس لیے نہیں کی تھی کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا, ہمارے ساتھ نہیں, ملک کے ساتھ یہ ہوگا. جہاں تک احتجاج کی بات ہے, دیکھیں احتجاج ہوتا ہے ایک آئینی ماحول میں, جب سامنے سے پوائنٹ بلینک گولیاں چل رہی ہوں,
कैसे आप अपने कारकुन जो आपके बच्चों की तरह होते हैं दोबारा उन गोलियों के सामने ला सकते हैं? मैं नहीं समझता खान साहब कभी भी चाहेंगे कि दोबारा डी चौक पे लोग कटे उनको गोलियां मारी जाएं। इसलिए उन्होंने जो 5 अगस्त का था उसको पूरे मुल्क में फैलाया, इसी वजह से फैलाया। अब तीसरा नुक्ता आ जाता है गुफ्तगू का कि डायलॉग से कोई रास्ता निकले, लेकिन डायलॉग का जहां तक ताल्लुक है, मुझे यकीनन ये लग रहा है समीर साहब, अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि हुकूमत ने ऑफर्स तो बड़ी अच्छी की हैं, बड़े वो क्या कहते हैं दिलरुबा अंदाज में, बड़े खुश गुफ्तार अंदाज में, लेकिन उसके पीछे उनकी नीयत नजर नहीं आती। वो क्यों चाहेंगे कि कोई पॉलिटिकल डायलॉग हो जिसके जरिए इमरान खान भी बाहर है और हमें हमारा मैंडेट मिले? तो वो मुझे लग रहा है टाइम गुजार रहे हैं। अब यहाँ पे पार्टी लीडरशिप और हमारे अपने लीडर जनाब खान साहब, इन सब ने अब इस पे हमने कोई स्ट्रेटजी बनानी है कि कौन सा वो रास्ता अपनाया जाए। बहुत तीनों मैंने आपके सामने रख दिए हैं। मुझे अली मोहम्मद खान साहब, वक्त मेरे पास कम है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और अब इंशाअल्लाह मंडे को फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के